یعنی کرینہ نہیں ملا کہ یہ کہا جا سکے کہ وہ خاص علاقے میں تھا جس علاقے میں حضرت نوح علیہ السلام تھے، یا یہ پوری روئے زمین پر تھا، یہ اللہ جانتا ہے کیا تھا۔ یعنی اس وقت جتنے لوگ موجود تھے سب تک وہ عذاب پہنچا اور کوئی نہیں باقی بچا، سام، حام اور جافس، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی اس اولاد کے علاوہ اور ان اہل ایمان کے علاوہ جو کشتی میں سوار تھے ان کے علاوہ کوئی نہیں بچا۔ علامہ ابن کثیر نے بعض روایتیں ایسی بھی نقل کی ہیں جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کشتی بہت دور دراز کا سفر کرتی رہی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے ہیں مشرق و مغرب تک اس نے سفر کیا، یعنی یہ جو پہاڑ کی طرح چلتی تھی کہاں تک گئی کوئی پتہ نہیں کہاں تک گئی۔ اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ان 5 مہینوں میں 40 دن ایسے بھی گزرے کہ یہ کشتی جو تھی یہ مکہ مکرمہ کے ایریا میں پہنچ گئی، اور یہ جس جگہ پہ کعبۃ اللہ ہے اس کے ارد گرد 40 دن تک چکر کاٹتی رہی۔ اب ظاہر ہے یہ بات اگر 5 مہینے پھرتی رہی ہے تو یہ بھی قرینہ قیاس ہے، کہاں کہاں وہ گئی ہوگی، ہر جگہ پہ جا سکتی ہے، اللہ لے جانے والا ہے، اللہ اس کی نگرانی اور حفاظت کرنے والا ہے، اور وہ کہاں کہاں رہی۔ لیکن جب پانی ختم ہوا اور یہ جودی پہاڑ پر آ کے لگی تو اس وقت اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین سے کہا کہ تو پانی کو نگل جا۔ نگل جا کا معنی یہ ہے کہ ایک دم پانی ختم ہو گیا۔ نگل جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دم کوئی چیز جو ہے وہ ہڑپ کر جاتا ہے کوئی آدمی، اور وہ چبا چبا کے کھانا نہیں ہوتا بلکہ نگل جانا ہوتا ہے۔ تو زمین کو جب حکم ہوا کہ تو پانی اپنا خشک کر لے، نگل جا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک دم پانی جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ جس طرح طبی قوانین کے تحت پانی خشک ہوتا ہے اس پہ تو شاید کئی سال لگ جاتے پانی خشک ہونے میں، لیکن اللہ نے جب اس کو حکم دیا تو وہ ایک دم پانی جو ہے وہ نیچے وہ نگل گئی۔ وَيَا سَمَاءُ وَاقْلِعِي، اور آسمان کو حکم ہوا کہ تو تھم جا، رک جا۔ وغید الماء، پانی کم ہو گیا یا پانی خشک ہو گیا۔ غیزہ کا معنی لفظی معنی تو ہے کم ہو گیا، نیچے بیٹھ کے، تو نیچے بیٹھ کے تو بالکل ختم ہو گیا۔ اور لگتا یہی ہے کہ ایک دم جب نگل گئی زمین تو پانی خشک ہو گیا، آسمان سے پانی برسنا بند ہو گیا، زمین کے چشمے ہی ابلنے بند نہیں ہوئے بلکہ ایک دم زمین ساری کی ساری پانی کو نگل گئی۔ وقضی الامر، اور یوں اللہ کے حکم کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، معاملہ مکمل ہو گیا۔ واستوت علی الجودی، پھر وہ کشتی جو تھی، پانی جب نیچے گیا تو وہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کے لگ۔ وقیل، اور یہ کہا گیا، بعدا للقوم الظالمین، لعنت ہے ظالموں کی قوم پر۔ بعدن لفظی معنی دوری ہے، اور دوری کیا ہوتی ہے؟ دوری اللہ کی رحمت سے دوری کا نام لعنت ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ جو جودی پہاڑ ہے اس کے بارے میں بھی تو مفسرین نے بڑی روایات لکھی ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو جودی پہاڑ تھا اس کی کوئی خصوصیت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے اتنی شہرت دے دی کہ قرآن میں اس کا ذکر کرا دیا، جودی پہاڑ۔ اور جودی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کے اندر، اب یہ واللہ اعلم، روایات میں یہ ہے کہ جب پہاڑوں پہ پانی چڑھنے لگا تو پہاڑوں نے فخر کیا کہ ہم تو اونچے ہیں، ہماری چوٹیاں اونچی ہیں، تو ہم اونچے ہونے کی وجہ سے اس پانی سے بچ جائیں گے۔ اور جودی پہاڑ جو تھا یہ حالانکہ سارے پہاڑوں سے اونچا نہیں تھا، لیکن یہ ان کے کم و بیش برابر ہی تھا، لیکن اس نے عاجزی کا اظہار کیا، اس نے فخر اور تکبر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو منتخب کر لیا۔ اب میں یہ روایت پڑھ رہا تھا تو میں حیران ہو رہا تھا کہ پہاڑ نے کیسے تکبر کیا، پتھر نے کیسے تکبر کیا، اور پتھر نے کیسے عاجزی کا اظہار کیا۔ ویسے تو یہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، ساری اللہ کی مخلوق تسبیح بھی کرتی ہے، اللہ کی مخلوق نمازیں بھی پڑھتی ہے، یہ پتھر نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کس طرح پڑھتے ہیں وہ اللہ جانتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ روایت اس قرآن حکیم کی سورہ نور کے اس مقام پر بھی، یعنی یہ روایت صادق آتی ہے جہاں کہا گیا کہ ساری کائنات تسبیح بیان کر رہی ہے زمین و آسمان کی، اور کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز نماز بھی پڑھتی ہے اور تسبیح بھی بیان کرتی ہے۔ تو ظاہر ہے جب نماز تسبیح کرتے ہیں تو پھر اس میں فخر و غرور اور عاجزی یہ مادہ بھی اس میں ہو سکتا ہے۔ اور پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، تو پتھر جو ہے لما یہبط من خشیۃ اللہ، تو اگر پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور پھر بعض پتھر ایسے ہیں
لما یتفجر منہ الانہار، ان میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے وہ دل کی سختی کا کمپیریزن کرتے ہوئے، اس کا موازنہ کرتے ہوئے، پہاڑوں اور پتھروں کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے کہ دل ان کے جو ہے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پتھر تو کسی مقام پر اللہ کے خوف سے وہ کانپ جاتے ہیں اور لرز جاتے ہیں، لیکن یہ دل ایسے ہیں جو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، ان میں کبھی خشیت الہی نہیں آتی. یہ لعنتی دل کی مثال کہ جس دل پر لعنت ہو جائے. لہٰذا یہ روایت استنادی حیثیت سے کسی سند کو، کسی متصل سند کو یا کسی استنادی مقام کو نہ بھی پہنچے تو یہ بات تو بہرحال قرآن سے ثابت ہے کہ پتھر اور پہاڑ ان کے اندر بھی خشیت کا مادہ ہو سکتا ہے، ان کے اندر عاجزی کا مادہ ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ بات قرآن کی روح کے خلاف نہیں ہے، اس لیے یہ قابل تسلیم ہے. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي. اللہ اکبر. اب خیال تو آتا ہے نا، میرا بیٹا غرق ہو گیا پانی میں. اللہ اکبر. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ. نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ کو پکارا، اپنے رب کو پکارا. فقال، اور کیا کہا؟ رب، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی. اب یہ دیکھیں من اہلی، میرا بیٹا جو ہے وہ میرے اہل میں سے تھا. پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں آیت نمبر 40 میں کہ کہا گیا تھا قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک، کہ ہر چیز کا جوڑا جوڑا اس میں سوار کر لو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو. اب گویا یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، اس تناظر میں دعا کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کہ اللہ تو نے کہا تھا اپنے گھر والوں کو سب کو سوار کر لو. تو انہ من اہلی، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا جو ہے وہ میرے اہل میں سے تھا، میرے اہل میں سے ہے، تو اس کو یعنی تو نے غرق کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اور تو نے جو وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ. بھئی وعدہ تو یہ تھا کہ تیرے اہل و عیال کو بچا لوں گا، لیکن وہ تو تیرا اہل ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. اب وہ اہل میں سے نہیں تھا. انہو لیس من اہلک، اللہ فرماتا ہے وہ تیرے اہل میں سے ہے ہی نہیں. وہ بیٹا نہیں تھا نوح علیہ السلام کا، بیٹا تھا، صلبی بیٹا تھا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ تیرا بیٹا نہیں ہے. اس کی ایک تشریح تو وہ ہے جو الفاظ کا تھوڑا سا اختلاف رکھ کے مفسرین نے کی ہے کہ جو نوح علیہ السلام کی دعا میں کہا تھا ان ابنی من اہلی، اور جو اللہ نے فرمایا کہ انہ لیس من اہلک، ان دونوں میں قرابت کی نوعیت کا فرق ہے. وہ اہل جو کہہ رہے تھے وہ قرابت نسبی کی بات کر رہے تھے. جو نوح علیہ السلام نے بات کی تھی وہ قرابت نسبی کی بات تھی کہ اللہ وہ میرے نسب میں سے ہے، میرے گھر میں سے ہے، میرا بیٹا ہے، میری صلب میں سے ہے. اور جو اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، تو وہ قرابت دینی کی بات فرمائی کہ نبی کا جو کنبہ ہوتا ہے اس کے ماننے والے اہل ایمان امتی ہوتے ہیں. تو نبی کے اہل خانہ وہ ہوتے ہیں جو سارے کے سارے اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، وہ سارا خاندان ہوتا ہے. اور نبی کا کوئی ذاتی رشتہ نہیں ہوتا، نبی کا رشتہ صرف دینی رشتہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انہ لیس من اہلک، وہ قرابت دینی کے اعتبار سے تیرے کنبے میں سے ہے ہی نہیں. تو یہ قرابت نسبی کا انکار نہیں ہے. اس میں نسبی طور پر تو وہ بیٹا تھا، لیکن وہ دینی اعتبار سے وہ بیٹا نہیں تھا، نبی کے کنبے سے گویا باہر ہو گیا. علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے اس کی تشریح اس طرح سے کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اہل سے مراد صاحب اہلیت ہے، یعنی اہل سے مراد وہ لوگ جو آپ کے ساتھ، وہ لوگ جو اہلیت والے ہیں. تو انہ لیس من اہلک، وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جنہوں نے آپ کے ساتھ نجات پانی تھی. گویا اس کا معنی صرف اہلیت کے اعتبار سے ہے کہ وہ ان اہلیت رکھنے والوں میں سے نہیں تھا جن کے مقدر میں نجات تھی، وہ نہیں تھا. یا پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں
اہل دینک، اس کا لفظی اس میں یہ اہلک سے مراد ہے اہل دینک و ولایتک. یہ علامہ قرطبی نے باقاعدہ وہ کہتے ہیں اہلک کا معنی یہ ہے کہ انہو لیس من اہل دینک، قرابت دینی ہوئی نا، و ولایتک، اور تیری جو وہ جو دینی ولایت ہے اس میں سے وہ نہیں تھا. لہٰذا اس سے یہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کوئی نسب کا انکار اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ تیرا بیٹا نہیں ہے. بیٹا تو وہ تھا لیکن یہ قرابت دینی کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرابت نسبی کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی قرابت دینی کے مقابلے میں. فرمایا انہو عمل غیر صالح. وجہ یہ ہے کیوں وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. فرمایا وہ اس لیے تیرے اہل میں سے نہیں ہے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس کے کرتوت اچھے نہیں ہیں. انہو عمل غیر صالح. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا عمل اچھا نہ ہو وہ قرابت نسبی کی وجہ سے قریب نہیں رہ سکتا. اللہ اکبر. قرابت نسبی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. اللہ اکبر. جس کا عمل اس کو دور لے جائے، اس کا نسب اس کو فائدہ نہیں دے سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. لہذا نبی کا بیٹا عملی طور پر دور ہو جانے کی وجہ سے وہ بیٹا نہیں رہا. وہ جیسے اقبال نے کہا ہے نا کہ باپ کا سبق اگر بیٹے کو نازبر ہو تو پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. جو بیٹا باپ کی ملت پر نہیں ہے، باپ کے دین پر نہیں ہے، باپ کے نظریے کو نہیں مانتا، اس کی کسی بات پر نہیں چلتا، تو اس کو میراث کا حق ہی کیا ہے. پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. تو پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اس بات میں کہ چونکہ نسبی طور پر وہ تھا اس لیے اس کا وارث ہے، اس کی میراث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو گویا ایک حقیقت سامنے آ گئی کہ عمل، جیسے اقبال نے کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے جو آدمی عمل کی وجہ سے پیچھے رہ گیا. اللہ اکبر. اس کو آگے کوئی چیز نہیں، نسب نہیں آگے لے جا سکتا. من بطا بھی عملہ لم یسرع بھی نسبہ. جس کے عمل نے اس کو پیچھے رکھ دیا، اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا. تو نسب ہی آگے نہیں لے جا سکتا، چاہے سکا باپ نبی ہو وہ بھی اس کو آگے نہیں لے جا سکتا. تو کوئی مولوی کیسے گارنٹی دے سکتا ہے کہ میں تجھے بخشوا لوں گا؟ کوئی عام انسان جس کے اپنے اعمال اور اپنی نجات کا کوئی پتہ نہیں ہونی ہے کہ نہیں ہونی، یہاں پہ وہ گارنٹیاں دیے جا رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے تم عمل کرو یا نہ کرو، بغیر عمل کے ہم تمہیں بخشوا لیں گے. اور یہ گویا یہاں پہ صرف ایک کہانی نہیں سنائی جا رہی، بلکہ یہاں پہ ایک بہت بڑا جو ایک عقیدے کی خرابی ہے، بہت بڑا جو نقص ہے عقیدے کا، اس کو دور کیا جا رہا ہے کہ یہ نسبی طور پر کوئی تعلق ہو یا کسی کا کسی بھی طرح کا قرابت کا تعلق ہو، جب تک عملی طور پر قرابت دینی کو ثابت نہ کیا جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ اکبر. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. جس بات کا تجھے علم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے کیوں سوال کرتے ہو؟ ایسا سوال مجھ سے کیوں کرتے ہو؟ مجھ سے وہ چیز کیوں مانگتے ہو جس کے بارے میں تم کلیئر ہی نہیں ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں. اللہ اکبر. انی اعیدک، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں. اب ظاہر نبی تو اللہ کا پیارا ہوتا ہے تو پیارے کو نصیحت کی جاتی ہے. انی اعیدک، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ نصیحت کے اندر خیرخواہی موجود ہوتی. انی اعیدک، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ یہ کہ تم ہو جاؤ جاہلوں میں سے، یعنی جاہلوں میں سے نہیں ہونا. یہ کیا تم ایسی باتوں کو کے پیچھے پڑ گئے ہو جس کا علم نہیں ہے؟ یعنی کوئی آدمی عمل کی کمی کی وجہ سے وہ تباہی و بربادی کا شکار ہو جاتا ہے باوجود نسب کے قریب ہونے کے اور نسب کی قربت کے. یہ وہ نقطہ ہے جس کے بارے میں گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تجھے اگر یہ نہیں پتا کہ یہ نسبی قرابت نہیں کام آتی تو پھر اس کے بارے میں سوال کیوں کر رہے ہو؟ وہ اس کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھو، مجھے نہ کہو، مجھ سے کچھ نہ مانگو. یہاں سوال کرنے سے مراد مانگنا ہے. قال رب انی اعوذ بک. اب یہ اللہ والوں کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ اپنی ذاتی خواہشات کو، ذاتی نسبتوں کو، ذاتی قرابتوں کو، ذاتی تمناؤں اور آرزوؤں کو ہمیشہ پس پشت ڈال دیتے ہیں اللہ کی رضا کے سامنے. لہذا فرمایا قال رب انی اعوذ بک،
کہا اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں ان اسألک ما لیس لی بہ علم، جس کا مجھے علم نہیں تھا میں نے وہ تیرے آگے دستے سوال دراز کر دیا، میں نے وہ مانگ لیا، اللہ میں اس سے پناہ میں آتا ہوں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ اگر تو نے مجھے میری بخشش نہ کی، میری مغفرت نہ کی، میرے اوپر رحم نہ فرمایا تو میں تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب بیٹے کو تو کیا بخشوانا تھا، نوح علیہ السلام کو اپنی فکر پڑ گئی۔ اللہ اکبر، غیر و صالح بیٹے کی سفارش کر کے اپنی فکر پڑ گئی کہیں میں نہ پکڑا جا، اللہ میری بخشش اگر تو نے نہ کی۔ یہ جو غلطی مجھ سے ہو گئی ہے کہ میں نے ایک ایسے شخص کی جو اگرچہ نسب کے اعتبار سے میرا بیٹا ہی تھا، جب وہ غیر و صالح عمل کا مالک تھا میں نے اس کے بارے میں تجھ سے دستے سوال دراز کیا، یہ میری غلطی اتنی بڑی ہے کہ اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور میرے اوپر رحم نہ کیا تو میں تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ قیلا، کہا گیا یا نوح، اب یہ کہانی آگے بڑھ رہی ہے، یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، آپ اتر جائیں، یعنی وہ کشتی جب لگ گئی پہاڑ کے ساتھ تو ان کو حکم ہوا کہ اب اتر جائیں، جیسے پہلے حکم ہوا تھا قال ارکبوا فیہا، اس میں سب قل نحمل فیہا کہ ان سب کو سوار کروا لو، جیسے پہلے یہ حکم ہوا تھا، اب حکم ہو رہا ہے کہ یا نوح اہبط، نیچے اتر آؤ، اہبط کا مطلب نیچے اتر آؤ، بسلام، سلامتی کے ساتھ، اب امن ہو گیا ہے، پانی نیچے چلا گیا ہے، اب سلامتی کے ساتھ آ جاؤ، منا ہماری طرف سے، وبرکات علیک، اور ان برکتوں میں، ان برکتوں کے ساتھ جو برکتیں تیرے اوپر ہم نے نازل کی ہیں، علیک تیرے اوپر جو برکتیں ہوئی، سبحان اللہ۔ وعلی امم، اور برکت کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں، جب ہم مبارک، برکت کوئی بھی لفظ استعمال کرتے ہیں تو ذہن میں دو مفہوم اسی وقت اجاگر ہونے چاہیے، ایک سراسر خیر اور دوسرا ہر لمحہ بڑھوتری اور اضافہ۔ جب کسی چیز میں برکت اللہ فرما رہا ہے برکات علیک کہ تیرے اوپر برکتیں، سبحان اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے اوپر اب سراسر خیر نازل ہوگی اور وہ خیر ہر وقت بڑھتی چلی جائے گی، تجھے اب اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ ہوتی ہے برکت اگر اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، اور ان گروہوں کے ساتھ، ان گروہوں کے اوپر بھی جو اللہ کی رحمت ہوئی، اللہ کی برکت ہوئی، جو گروہ تیرے ساتھ ہے، مِّمَّن مَّعَكَ یعنی جو آپ کے ساتھ ہیں ان کے اوپر بھی، وَأُمَمٌ، اور کچھ گروہ ایسے ہیں سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يُمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، جن کو ہم کچھ عرصہ تو فائدے کا سامان دیں گے، ثم پھر یمسہم، ان کو چھو لے گا، ان کو پہنچے گا، منا ہماری طرف سے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ اب یہاں پہ یہ دیکھ لیجئے کہ جو ساتھ شامل ہوئے تھے وہ تو سارے مومن تھے نا، لیکن یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، جو آپ کے ساتھ ہیں ان میں سے کچھ مومنین پر، سارے نہیں۔ کیوں؟ بعض کی اولادیں کافر ہو جائیں گی، بعض خود کافر ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے کوئی شخص پیچھے ہٹ جائے، کوئی کسی کا عمل کیسے ہوگا، لہذا ان میں سے جو آپ کے ساتھ رہیں گے ان میں سے چند لوگوں پر، چند گروہوں پر تو برکتیں نازل ہوتی رہیں گی، اور یہ قیامت تک کے لیے اس گروہ پر برکتیں نازل ہوتی رہیں گی ان کی نسلوں میں سے۔ وَأُمَمٌ، اور کچھ گروہ ایسے ہوں گے اسی میں سے، انہی کی نسلوں میں سے، سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ اکبر، کہ ہم ان کو کچھ عرصہ تو فائدہ دیں گے، یعنی دنیا کا فائدہ تو سب لیں گے، کافر بھی لیں گے، مسلمان بھی لیں گے، لیکن پھر ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ کشتی پر سوار ہونا اخروی نجات کی علامت نہیں ہے، کشتی پر سوار ہونا یہ عذاب سے نجات کی علامت تو ہے، لیکن یہ اخروی نجات کی علامت نہیں ہے۔ اخروی نجات کی علامت پھر عمل پر موقوف ہے، وہ پھر عمل، جو عمل کرے گا اور جو اس منہج پر اور اس اسلوب پر قائم رہے گا، اسی طرح سے زندگی گزارے گا، موت تک اس پر قائم رہے گا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہیں آ جاتی اسی غلامی کے راستے پر رہے گا تو ان پر تو برکتیں ہوں گی، اور رہ گئے وہ جو اس پر قائم نہیں رہیں گے تو فرمایا کہ ان کے معاملات
सनुमत्तिउहुम, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको फ़ायदा तो हम देंगे, सुम्मा यमस्सुहुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम, लेकिन उनको दर्दनाक अज़ाब पहुँचेगा। अल्लाहु अकबर। गोया क़यामत तक के लिए ये नेक और बद का सिलसिला उसी से चला है, मगर ना वो तो सारे मोमिन थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ सवार होने वाले तो सारे मोमिन थे। और कहते हैं कि दुनिया पर जितनी भी औलाद है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों की औलाद है। ये यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि इस पर यकीन किया जाए कि वो 3 ही बेटों की बस औलाद है, क्योंकि बाकी भी तो अहले ईमान थे, 80 अहले ईमान थे ना। अगर और बाज़ ने कहा है कि ये इसमें 80 में से 40 मर्द थे, 40 औरतें थीं, तो गोया 40 जोड़े थे। अगर 40 जोड़े थे तो उनसे भी तो औलाद हुई है ना। तो ये कहना कि दुनिया में बस 3 ही किस्म की अक़वाम है, साम, हाम और याफ़्स की औलाद, और जो सामी है वो गोरे हैं, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी सामी नस्ल में से हैं। सामी अदियान हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और वो अगरचे उन अदियान के लिए इस्तेमाल होता है जो मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है, लेकिन साम की जो नस्ल है उसको सामी कहा जाता है, सामी उन नस्ल। तो कहते हैं कि जो इलाका, ये जो जूदी पहाड़ है ना, कहते हैं कि ये मूसल के करीब है, और मूसल इराक का शहर है, आप लोगों को मालूम है। और अगर ये इसी इलाके में, यानी अरबों का ही इलाका ये पूरा, अगर इसी इलाके में थी तो सामी नस्ल जो थी वो इसी इलाके में रही। बाकी जो हाम की नस्ल थी वो सूडान वगैरह में और मिस्र वगैरह में, अफ्रीका में चली गई। और ये जो काले हैं कहते हैं ये हाम हैं, सारे हामी हैं, और ये जो गोरे हैं ये सारे सामी हैं। और याफ्स एक और नस्ल थी, कहते हैं कि जो चपटी नाक वाले हैं ये सारे याफ्स की औलाद है। वल्लाहु आलम, याफ्स या याफिस दोनों तलफ़्फ़ुज़ इसके हैं, तो ये उसकी औलाद है। और ये ख़ास नस्ल है, ये चपटी नाक वाले चाइनीज़ देख लें, ये जो है जैपनीज़ देख लें, और इस तरह के, और इंडोनेशिया के और मलेशिया के, इस तरह के लोग काफ़ी सारे एक ख़ास शक्ल के लोग हैं, तो कहते हैं ये उसकी नस्ल है। तो अगर ये 3 ही नस्लें हों तो फिर इसके अलावा तो और लोग होने ही नहीं चाहिए। और ये बात तरीन क़यास नहीं है कि सिर्फ 3 बेटों की ही औलाद हुई हो और बाकी लोगों की औलाद ना हुई हो, तो बाकी अहले ईमान भी थे। तो कुरान जब कहता है कि उधर भी उमम, कुछ गिरोह उधर कुछ गिरोह उधर, अब ये क़यामत तक इसी तरह से चलेंगे, तो गोया उनकी नस्लों में से काफिर भी और मोमिन भी ये पैदा होंगे, ये बताया जा रहा है। तिलका मिन अंबाइल गैबि नूहीहा इलैक, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गैब की खबरें हैं, हम तेरी तरफ वही कर रहे हैं। गोया आप नहीं जानते। मा कुन्त तअलमुहा अंत वला कौमुक मिन क़ब्ल हाज़ा, ना आप जानते थे ना आपकी कौम जानती थी, मिन क़ब्ल हाज़ा, ये जो बयान कुरान में आया वही नाजिल होने से पहले ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आप जानते थे ना आपकी कौम जानती थी, हमने वही करके आपको बताया। अब आलिमुल गैब कौन है? आलिमुल गैब अल्लाह की ज़ात है। जितना गैब चाहे गैब की खबरें अपने नबी को बता देता, लिहाजा वो चाहे तो सारा कुछ बता दे, चाहे तो कुछ बता दे कुछ ना बताए। और ये अल्लाह की शान है कि वो आलिमुल गैब है, और ये नबी की शान है कि उसको गैब की खबरें मिलती हैं और वो गैब की खबरें आगे बताता है। लिहाजा ये अल्लाह ताला की अपनी हिकमत है, कौन सी चीज़ उसने बतानी है कौन सी नहीं। लेकिन इस किस्से के बारे में अल्लाह फरमाता है मा कुन्त तअलमुहा अंत वला कौमुक, इसको ना आप जानते थे ना आपकी कौम जानती थी, मिन क़ब्ल हाज़ा, इससे पहले। फस्बिर इन्नल आक़िबत लिल मुत्तक़ीन, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डटे रहिए। अब ये वो मकसद है इस किस्से को बयान करने का और सारे ये जो अक़वाम के किस्से हैं उनको बयान करने का, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अहले ईमान को हौसला दिया जा रहा है, उनको उनकी हिम्मत बढ़ाई जा रही है, और उनको ये खुशखबरी दी जा रही है कि अंजाम जो है वो मुत्तकीन का होता है, कि इन्नल आक़िबत, जो आक़िबत है, अंजाम है। आक़िबत दो एतबार से, एक तो आक़िबत वो है जो आखिरत में अंजाम होना है, और एक दुनिया में भी हर चीज़ की आक़िबत है, हर चीज़ का एक अंजाम है। हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उर्दू में मंतकी अंजाम, मंतकी अंजाम, हर चीज़ का मंतकी अंजाम, मंतकी नतीजा। वो क्या होता है मंतकी नतीजा? ये मंतिक वाले उन्होंने एक उसूल बनाया हुआ है, वो कहते हैं कि इन्फिनिटी इज नथिंग, यानी कोई चीज लामुतनाही नहीं होती, लामुतनाहियत कोई चीज नहीं है, हर चीज का कोई ना कोई एंड होता है।
تو جو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اینڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ منطقی انجام ہے، یعنی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اینڈ ہے، وہ اس اینڈ تک پہنچنا چاہیے۔ اور انجام تو ہوتا ہے، برا ہے کہ اچھا ہے، تو جس نے جس طرح کا عمل کیا اس طرح کا اس کا انجام ہوگا، یہ اس کا منطقی انجام ہے۔ تو منطقی انجام کیا؟ جس طرح کا سلسلہ چل رہا ہے، اگر وہ اچھے اعمال پر چل رہا ہے تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ جنت میں چلا جائے، اگر وہ برے اعمال پر چل رہا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جہنم میں چلا جائے۔ اسی طرح دنیا میں بھی جو نتیجہ نکلتا ہے ہر چیز کا، جو عاقبت ہوتی ہے، جو انجام ہوتا ہے دنیا میں بھی، وہ بھی ہر چیز کے عمل کے مطابق ہوتا ہے۔ ان العاقبۃ للمتقین، اچھا انجام تو ہمیشہ متقین کے لیے ہوتا، وگرنہ باقی سارے ملیمیٹ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کہانی سے یہ بات سمجھ آتی، فاصبر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈٹے رہیے، آپ اپنے مشن پر قائم رہیے۔ فاصبر کا معنی کیا ہے؟ ڈٹے رہیے۔ پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا، لفظی معنی روک لینا۔ کس چیز سے روک لینا؟ اس فطری رد عمل سے روک لینا۔ صبر کی یہ ڈیفینیشن ہمیشہ اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیا کیجئے کہ ہر اس فطری رد عمل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے روک لینا، جو فطری رد عمل کسی بھی صورتحال میں پیدا ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کو روک لینا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم نہیں، اس کو صبر کہتے ہیں۔ لہٰذا کبھی کچھ کرنا صبر ہوتا ہے، کبھی کچھ نہ کرنا صبر ہوتا ہے، کبھی ٹکرا جانا صبر ہوتا ہے، کبھی گھر میں اپنے آپ کو بند کر لینا صبر ہوتا ہے، کبھی کوئی عمل کرنا، سٹیپ فارورڈ کرنا وہ صبر ہوتا ہے، کبھی سٹیپ بیک کرنا صبر ہوتا ہے، کبھی خاموش رہنا صبر ہوتا ہے۔ جیسے موت کے بارے میں فرمایا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، پہلا جھٹکا لگے تو اس وقت صبر کرنا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ کوئی بچہ فوت ہو گیا تو اپنے بین بھی کر لیے، رو پیٹ بھی لیا، تو دوسرے تیسرے دن تو سب کا رونا ختم ہو جاتا ہے، پھر آدمی کہے کہ ہم تو صبر ہی کرتے ہیں، وہ صبر نہیں ہوتا۔ جو فطری رد عمل اس سچویشن میں پیدا ہو رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یہ فطری رد عمل نہیں ظاہر کرنا، اس پر اپنے آپ کو روک لینا۔ دشمن کو دیکھ کر آدمی کا دل چاہتا ہے میں فرار ہو جاؤں، بھاگ جاؤں، بڑا دشمن ہو، کمزور دشمن پر تو ہر کا چڑھ جانے کو دل کرتا ہے، تگڑا دشمن ہو تو اس کو دیکھ کے بھاگ جانے کا دل کرتا ہے۔ تو وہاں ٹکرا جانا، دشمن کے ساتھ ٹکرا جانا، وہ صبر ہے۔ لہذا فصبر ایسا شاندار اور جامع حکم ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈٹے رہیے، مصیبتیں ہوں ڈٹے رہیے، اللہ کی طاعت کا حکم ہو ڈٹے رہیے، گناہوں سے بچنے کا، نافرمانیوں سے بچنے کا ڈٹے رہیے۔ اللہ، اسی لیے 3 حصے کیے ہیں صبر کے، 3 قسمیں بیان کی ہیں علماء نے، الصبر علی الطاعات، الصبر علی المعصیات، والصبر علی المصیبات، یعنی 3 قسم کا صبر۔ اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی اطاعت کے کام ہیں اس میں بھی صبر، وہ بھی صبر کے بغیر نہیں ہوتے، اور جن سے رکنا ہے وہ بھی صبر کے بغیر نہیں ہوتے۔ اپنے من کو مارنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو روکنا پڑتا ہے، فطری رد عمل کو دبانا پڑتا ہے، اور پھر جا کے کوئی کام ہوتا ہے، وگرنہ ہوتا کب ہے، اس کو چینلائز کرنا پڑتا ہے۔ اور صبر علی المصیبات، جتنی بھی مصیبتیں ہیں ان پہ بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ مصیبت پر جب واویلا کرنے کو دل چاہے اس وقت واویلا نہیں کرنا، کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے فصبر، ڈٹے رہیے، اور اس امید پہ ڈٹے رہیے، اس خوشخبری پہ ڈٹے رہیے کہ ان العاقبۃ للمتقین۔ ظاہراً گراؤنڈ ریالٹیز، زمینی حقائق جتنے مرضی آپ کے خلاف ہوں، اس امید پر کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم متقی ہو تو عاقبت تمہاری ہے، دنیا میں بھی انجام کار اچھا تمہارا ہے اور آخرت میں بھی تمہارا، اس امید پر ڈٹے رہیے۔ اب یہ حکم ظاہراً تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن یہ اہل ایمان کو بھی گویا اس میں خوشخبری دی جا رہی ہے، اس دور کے اہل ایمان کو بھی، اور قیامت تک آنے والے سارے اہل ایمان کو اس کے اندر خوشخبری ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن کے اندر اور سورہ صافات کے اندر اس خوشخبری کو دوسرے لفظوں میں بہت ہی واضح کیا کہ خوشخبری کیا ہے۔ فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، بے شک ہم لازماً مدد کریں گے، لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، بے شک ہم لازماً اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اللہ اکبر، ہم
ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے اور اپنے رسولوں کی بھی ہم یقیناً مدد کریں گے، صرف آخرت میں نہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی ان کی مدد کریں گے۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جس دن گواہیاں لگیں گی اور گواہ کھڑے ہوں گے اس دن بھی، یعنی آخرت کے دن بھی اور دنیا میں بھی، دونوں دنیاوی اور اخروی اعتبار سے ان کا انجام، گویا یہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا نا، ان العاقبۃ للمتقین، یہ قرآن نے خود ہی تشریح کر دی کہ اس عاقبت میں دنیا کی زندگی بھی شامل ہے اور اس عاقبت میں آخرت کی زندگی بھی شامل ہے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، دنیا میں ہم ان کی مدد کریں گے اور آخرت میں مدد کریں گے۔ اسی طرح سورہ صافات کے اندر فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہمارے وہ بندے جن کو ہم نے بھیجا یعنی رسول، ان کے بارے میں ہماری بات ثابت ہو گئی، کیا؟ انہم لہم المنصورون، اللہ اکبر، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، یعنی یہ بات پہلے سے لکھ دی گئی ہے اور یہ بات طے شدہ ہے، کیا؟ کہ جو ہمارے